بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام میں ایک یہودی ایس رہتا تھا۔ یہ پرانی کتابوں کا بڑا عالم تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا لوگوں سے مل کر ایک عجیب پیش گوئی کرتا، کہتا قریب ہے تمہارے درمیان ایک ایسا بچہ پیدا ہو جسے سارا عرب مانے گا، ایسا بچہ جس کے سامنے بڑے بڑے سردار جھک جائیں گے۔ اس کے آنے سے زمانہ بدل جائے گا اور اس کا نور ہر طرف پھیل جائے گا۔ لوگ حیران ہوتے، مگر وہ یہودی بڑے یقین سے یہ بات کرتا۔ وہ مکہ میں ہر پیدا ہونے والے بچے کی خبر لیتا اور کہتا نہیں، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک رات اس نے اعلان کیا، آج وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ یہ خبر سن کر عبد المطلب فوراً اس یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہودی نے دروازہ کھولا، عبد المطلب کو دیکھا اور حیران ہو کر بولا، ہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ عرب دادا کو بھی باپ کہا کرتے تھے۔ یہودی نے کہا، یہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کے بعد آرام پالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی 3 دن تک دودھ نہیں دیا تھا۔ یہودی نے عبد المطلب سے کہا، خبردار، کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ کرنا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس بچے سے ایسا حسد کریں گے کہ جیسا آج تک کسی نے کسی سے نہیں کیا۔ عبد المطلب نے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے جواب دیا، اگر یہ بچہ طبی عمر پائے گا تو 60 سے 63 سال کے درمیان وفات ہوگی، اور اسی طرح اس کی امت کی عمر بھی مختصر ہوگی۔ ساتھ ساتھ یہودی نے یہ بھی کہا کہ اس کی پیدائش کے ساتھ دنیا میں بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہو گئے۔ اسی رات قریش کے چند لوگ بت کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا بت اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ انہوں نے بت کو سیدھا کیا، وہ پھر گر گیا، اسے پھر سیدھا کیا گیا اور وہ پھر گر گیا، اور پھر اچانک بت سے آواز آئی، ایک نور والا بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ صرف عرب ہی نہیں، عجم بھی اس رات بدل گیا تھا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نوشرواں کا محل زور سے ہلنے لگا۔ مضبوط پتھروں اور چونے سے بنا وہ محل اچانک شغافوں سے بھر گیا۔ ایک خوفناک آواز گونجی اور محل کے 14 کنگرے زمین پر گر گئے۔ پورے فارس میں دہشت پھیل گئی۔ اسی رات فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، وہ آگ جو سالوں سے نہ بجھی تھی۔ پجاری چیخ اٹھے، یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ یہ تو کبھی نہ بجھی تھی۔ کسریٰ نے کاہنوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک دانا آدمی نے کہا، اس کا جواب طلحہ دے سکتا ہے۔ طلحہ نے کہا، ایک نبی ظاہر ہوا ہے، عصا والا نبی، جو عرب اور شام پر چھا جائے گا۔ کسریٰ نے سر جھکا کر کہا، اس کا وقت آنے تک میرا زمانہ بیت جائے گا۔ مکہ میں 7ویں دن عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور نام رکھا محمد۔ ایسا نام پہلے کسی کا نہ تھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، عبد المطلب یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میری خواہش ہے کہ آسمان و زمین پر اس کی تعریف ہو۔ والدہ نے نام رکھا احمد، سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، جنہیں ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، جو دیر سے مکہ پہنچی تھی۔ ان کا خچر کمزور، اونٹنی بوڑھی، اور وہ مکہ میں سب کے بعد داخل ہوئی، لیکن ان کے نصیب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش لکھی جا چکی تھی۔ اس رات سے لے کر آج تک پوری دنیا اس نور کی روشنی دیکھ رہی ہے۔